جوہری تبدیلی کر دے آئین میں. آپ اس بارے میں میرے خیال میں اس کی تائید کروں گا، اس لیے کہ یہ ایک عوام کی نمائندہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا اس کو، اور 26ویں ترمیم کے دوران تمام پارلیمنٹ جو ہے وہ باہمی طور پر رابطے میں تھا، اور اسی رابطے نے یہ کمال دکھایا کہ ہم نے حکمران کو ایک ڈرافٹ کے 35 دفعات سے دستبردار کیا، اور بہت سے ہم نے اپنی مرضی کی چیزیں جو ڈالی وہ قبول ہوئیں، لیکن اب وہ پریکٹس دوبارہ تو ایسی اسمبلی نہ کرے کہ جس پہ اعتراضات ہیں اور جو عوام کی نمائندگی کے حوالے سے وہ اس پر کویسچنس ہیں. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیا اور 26ویں آئینی ترمیم میں ہی ایکسٹینشن کی بات آئی اور ٹینیور 5 سال ہوا. ایک تو یہ کہ ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ سپریم کمانڈر جو ہے وہ اس کا جو طاقت ہے یا جو اتھارٹی ہے وہ صدر مملکت سے کہیں اور شفٹ ہو رہی ہے، ایک. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نہیں سمجھتے، آپ نے بھی اس ایکسٹینشن میں حصہ لیا، کہ اگر ایک بندے کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو پیچھے سینکڑوں افسران متاثر ہوتے، اور یہ تاثر بھی آتا ہے کہ شاید ایک بندہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، باقی ادارے میں سے لوگ نہیں ہے جو اس ادارے کو جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ کر سکے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پامالی بھی ہوتی ہے اور یہ تاثر بھی سامنے آتا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں ایک طبعی اور فطری قسم کا نظام بنانا چاہیے. غیر طبعی اور غیر فطری قسم کے جو ہم قوانین بناتے ہیں، سوسائٹی کل اس کو قبول نہیں کرتی، سیاسی ماحول اس کو قبول نہیں کرتا، تو ہمیں اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. 26ویں آئینی ترمیم میں ختم کر دی گئی جو 35 شرطیں ختم کر دی گئی تھی، اس میں سے کچھ دوبارہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایڈ کیے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ دے کر آپ نے غلطی کی، اور اگر غلطی کی تو بار بار ان پہ ٹرسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ بات تو سنو خدا کے بندے، ہم نے کہا کہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو دستبردار کیا. جب ہماری مرضی کا بنا تو ہم نے تب جا کر ووٹ دیا. تو اب اگر وہ دوبارہ لائیں گے تو ایک دفعہ دستبردار ہونے کے بعد جب دوبارہ لائیں گے تو ہم پھر مخالفت کریں گے. یہ بتائیں اہم معاملہ 27ویں آئینی ترمیم کا ہے، اتنا ہی اہم معاملہ افغانستان اور پاکستان کے مذاکرات کا ہے. آپ اثر رکھتے ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی، کیا آپ کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے؟ مذاکرات آج پھر ہو رہے ہیں، اور گرنٹر جو ہیں 2 ایسے ملک ہیں، کیا ان سے رابطہ ہوا آپ کا؟ یہ حکومت کا کیا کردار ہوگا آپ کا؟ نہیں، میرا اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن میں منتظر ہوں ایک اچھی خبر کا کہ مذاکرات کامیاب ہوں. ہماری دعائیں ہیں، ہم 2 پڑوسی ملک ہیں، اور باہمی طور پر ہمارے بہتر تعلقات ہی ہمارے استحکام کا ذریعہ بن سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ 27ویں ترمیم آج سینٹ میں لانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھی، نہیں لائی جا سکی. ایک موقع پر کہ جب یہ ترمیم پارلیمنٹ میں لائی جا رہی ہے اور اس کے مسودے کے بارے میں ایک ابہام ہے، سامنے نہیں آ رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسودہ کیا حکومت کے پاس نہیں ہے، اتحادی جماعتوں کے پاس نہیں ہے، یا جن لوگوں نے آپ سے ملاقاتیں کی ہیں ان کا اس بارے میں کیا خیال تھا، اور یہ پھر مسودہ ہے کہاں پر؟ اب یہ تو مجھ سے نہ پوچھیں، یہ تو میرے سے پوچھنے کا سوال نہیں ہے کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کہاں پر ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، کہاں سے ہوتی ہوئی ہمارے پاس پہنچے گا. یہ تو سارے سوالات وہ ہیں کہ جو کون کو مجھ سے متعلق نہیں ہے. بنگلہ دیش کے دورے کے متعلق بتائیں. بنگلہ دیش کا دورہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو سارک اسٹیکر نہیں دیا جا رہا، ویزا نہیں لگایا جا رہا حکومت کی طرف سے کوئی، تو اس پر کیا کہیں گے؟ مجھے کچھ اطلاعات ملی تھی کہ مجھے اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن دیکھتے ہیں ابھی فی الحال تو دن ہے. صاحب نے آپ سے ملاقات کی تھی، پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کس کا پیغام لے کے آئے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ مسودہ نہیں ہے تو کون فراہم کرے گا؟ بیٹا وہ میں گیا تھا ان کی دعوت پہ کراچی میں، ان کے گھر پروکسی طور پر وہ میرے گھر تشریف لے آئے، بہت مہربانی، ہمیں عزت دی انہوں نے. اس کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مولانا صاحب بلاول بھٹو زرداری نے رات کو جو پریس کانفرنس کی، 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر 9 مہینے تک مشاورت جاری رہی، پھر اس کے بعد جتنی آئینی ترمیمیں اس کے اوپر مشاورت کا وقت جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا. اب بھی پارلیمنٹ کو جو جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اس میں بھی مشاورت کا وقت کم ہوتا نظر آیا ہمیں. اب جو 27ویں میں ہم کھڑے ہیں اس کے اوپر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آنن فانن آئے گی اور آنن فانن ہو جائے گی. اس کے اوپر یہ کیا جمہوریت کے لیے اچھا شگون ہے؟ دیکھیے، دیکھا جاتا ہے ایجنڈے کو. 18ویں ترمیم میں کوئی 2 فریق ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں تھے. تمام پارلیمنٹ ایک ہی کمیٹی میں ایک پیج پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جتنی ترامیم ماضی میں ہوئی
उन तमाम तरामीम का एक एक करके जायज़ा लिया गया और ख़ास तौर पर 17वीं तरमीम को मुकम्मल कलादम किया गया। फिर उसके बाद उन शकों पर दोबारा गौर किया गया और पूरे पार्लियामेंट ने मुत्तफ़क़ा उसको पास किया। तो ज़ाहिर है इसका एजेंडा लंबा था और उस पर वक्त ज़्यादा लगा और हर पार्टी ने अपना इनपुट दिया, उस पर बहस हुई, बातचीत होती रही। अब जो आई है अभी 26वीं तरमीम, तो उस पर उनका ख्याल ये था कि हम 24 घंटे में वरना 3 दिन के अंदर अंदर पास कर लें, लेकिन हमने कहा नहीं, इस तरह तो नहीं होता। तो 1 महीना 1 हफ़्ता तक लग गया उसको किसी नतीजे पे पहुंचाने के लिए। अब जब ये सामने आएगा तो पता चलेगा इसका हुजूम कितना है, कितना टाइम लेगा। मौलाना साहब 2-3 रोज़ कबल जब आपसे बात हुई तो आपसे हमने पूछा कि बिलावल ने कोई आपसे मुसवदा शेयर किया, तो आपने कहा उन्होंने इशारे दिए, लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन वो तो ज़ाहिर इन पिक्चर थे। रात को उन्होंने 1:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा 243 के अलावा सब कुछ मुस्तरद करता हूँ। आप इस पर क्या कहते हैं, आपका क्या मौका है? ये तो उनके साथ फिर बैठकर बात करनी होगी, थोड़ा सा उनके मौक़िफ़ को समझना होगा। और ये अच्छी बात है कि सियासी जमातों के दरमियान अगर बातचीत के माहौल मौजूद रहे तो इफ़हाम व तफ़हीम का माहौल भी रहता है। उन्होंने एक चीज़ को क्यों कबूल किया और बाकी चीज़ों को क्यों मुसरत किया, ये तो फिर जब उनका मौक़िफ़ सामने आएगा तो मैं तबसरा कर अभी सकता हूँ। जाकर मुलाकात भी होनी है आपकी? सर कराची मुलाकात भी होनी है आपकी इसी पे? जी 243 आप कबूल करते मैंने हैं? पढ़ा नहीं है ना, जब पढ़ूंगा तो उसके बाद पता चलेगा। मौलाना साहब ये बताइएगा, आप कराची जा रहे हैं, मौलाना साहब आप कराची जा रहे हैं, कराची में क्या आपकी मुलाकातें हैं पीपल्स पार्टी के साथ? ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत वहाँ पे होने जा रही है। नहीं, अगर तो ज़रूरत महसूस हुई तो ज़रूर मिलेंगे, वरना कोई एजेंडा नहीं। माइक लगा